آیت نمبر 21۔ اب یہ تذکرہ اس اعتبار سے کہ وہ قریش جو اپنی معیشت پر بڑے ناز اور فخر کرتے ہیں، ان کو حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ایک قوم اسی علاقے میں قوم عاد گزری ہے، جنہیں اپنی اس معیشت پر بڑا دعویٰ تھا اور ارد گرد کے سارے علاقے انہوں نے فتح کر لیے تھے۔ آج دیکھو وہاں ریت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ نصیحت ہے تمہارے لیے۔ دوسری بات کہ یہ جو نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کر رہے ہیں، یہ نصیحت پہلی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ سے یہی نصیحت لے کر آتے رہے، ڈراتے رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کا انجام آگ ہے۔ سب رسول یہی ڈراوا لے کے آتے رہے۔ اور اگلی بات کیا ہے کہ ہر رسول ایک ہی پیغام دیتا رہا۔ یہ ہم پیچھے بھی جہاں پر ہم نے انبیاء کے تذکرے پڑھے ہیں، انبیاء کیا دعوت لے کر آئے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، شرک نہیں۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں ہمیشہ جہاں پر شرک کی بات آتی ہے کہ دراصل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرک صرف یہ سر جھکا، بت کی پوجا کرنا، ماتھا ٹیکنا کسی کو، یہ شرک ہے۔ دراصل اللہ کی قدر نہ پہچاننا اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہارے اختیار کر لینا، یہی شرک ہے۔ اور شرک کی اتنی تفصیل قرآن میں اس لیے بیان ہوئی ہے، یہ سمجھنا ہے کہ دراصل ہر طرح کی خرابی کی بنیادی جڑ شرک سے نکلتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ بت پرستی شرک ہے واحد کا۔ جب عبادت کا الٹ لیتے ہیں جو شرک ہے، تو میں عبادت کی جو وضاحت پورے معنوں میں پرستش سے آگے نکل کے برضا اور رغبت، اطاعت اور فرما برداری ہے، تو پھر اس کا الٹ بھی یہی ہوگا کہ ہم اطاعت نہیں کر رہے رب کی۔ جب رب کی اطاعت نہیں کر رہے تو شرک کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور یہ شرک ہمیں پھر اگلی ساری خرابیوں، آج ہمیں جو جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، اخلاقی زوال، کرپشن، بدعنوان، جو معاملہ ہمارا ہے، اس کی جڑ شرک سے نکلے گی۔ وہ صرف وہاں جا کے ملے گا۔ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ تو پھر سر جھکا دیتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے میرے رب میں لوٹ آیا، میں آپ کی طرف واپس آ گیا، میں نے سر جھکا دیا، میں آپ کا تابع فرمان ہوں۔ پھر کیسی خرابی؟ یہ تین باتیں اسی پیرائے میں ترجمہ میں عرض کرتا ہوں اس آیت کا، انشاءاللہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد کر رہے ہیں کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ذکر کیجئے، وا اور اذکر ذکر کیجئے، اخا عاد، ان کے بھائی عاد کے بھائی کا، قوم عاد کے بھائی کا ذکر کیجئے۔ قوم عاد کے بھائی کون ہیں؟ ان کی طرف آنے والے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام۔ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قوم عاد کے بھائی کا ذکر کیجئے۔ اخا بھائی، عاد کے بھائی کا ذکر کی، قوم عاد کے بھائی کا ذکر کیجئے۔ اب یہ حوالہ اس لیے کہ ہم ایک اور مقام پر یہ بات پڑھ کے آئے کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ تو اب یہ اس ریفرنس میں یہاں پر تذکرہ، نام ہود نہیں آیا، ریفرنس وہی ہے کہ قوم عاد کے بھائی کا تذکرہ۔ اللہ اکبر،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر آخا عاد، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بھائی قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ان کی بات سنائیے انہیں۔ اذ انذارا قومہ، اذ جب، انذارا ڈرایا، قومہ اپنی قوم کو، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے۔ اور تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، کس بات سے ڈرایا؟ اچھا، پہلی بات ڈرایا کہاں پہ؟ بالاحقافی، بے کا ترجمہ ساتھ، احقاف کے ساتھ، یعنی احقاف میں ڈرایا۔ یعنی اب تو یہاں پر ریگستان ہے، ریت کے ٹیلے ہیں، لیکن کبھی یہ قوم عاد کا مسکن ہوا کرتا تھا، یہ ان کی ریاست تھی۔ تو یہاں اس ریاست میں جہاں آج ہر طرف ریگستان ہے، ریت بکھری پڑی ہے، اس علاقے میں کبھی ایسی سرسبز و شادابی تھی کہ قوم عاد کی معیشت کا ڈنکا ہر طرف بول رہا تھا۔ اپنے وقت کی وہ دنیا کی سپر پاور کہلانے والی قوم تھی، تو ان پر ہم نے اپنا رسول بھیجا جو ان کا بھائی تھا حضرت ہود علیہ السلام کو، اور انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ جو تم دنیا کے چکروں میں پڑ کے جن سرکشیوں کا شکار ہو رہے ہو ان سے رجوع کر لو۔ کیا ڈرا؟ اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ پہلا ڈرانے والا نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت، اور حقیقت تو یہ ہے، خالاتن نذرو، خالاتن گزر چکے، نذرو ڈرانے والے، من بینی یدیہ، من سے، بین درمیان، یدیہ اس کے ہاتھوں کے۔ یہ محاورہ ہوتا ہے ہاتھوں کے درمیان، اس کا مطلب ہوتا ہے آگے۔ عربی کا یہ محاورہ ہے بینا یدی، اس کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی ہاتھوں کے درمیان، یہ ہاتھوں کے درمیان سامنے، وا اور، من سے، خلفی ہی اس کے پیچھے، خلف پیچھے۔ ایک تو تذکرہ آیا کہ قوم عاد کے بھائی ہود کا تذکرہ کیجئے، جب انہوں نے اسی سرزمین جسے آج تم احقاف کہتے ہو، کبھی یہاں ان کی آبادی ہوا کرتی تھی، ان کی ریاست تھی، اور اپنی سرکشیوں میں وہ مگن تھے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ڈرایا۔ اور یہ کوئی پہلا ڈرانے والا نہیں تھا، اس سے بعد میں بھی ڈرانے والے آئے اور اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے، یعنی اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی، یعنی ہود سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے تھے اور ہود کے بعد بھی اللہ کے رسول آئے۔ اور ڈراوا کیا ہے سب کا؟ یہ ڈراوا سن کیا؟ اللہ تعبدو الا اللہ، ان اور لا یہ دو لفظ ہے، اللہ ان کے، لا نہ، تعبدو تم عبادت کرو، الا اللہ سوائے اللہ کے، صرف اللہ کی، نہ تم عبادت کرو مگر صرف اللہ کی۔ اب یہ عبادت وہ جو میں بارہا آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر عبادت صرف پرستش اور پوجا کے معنوں میں نہیں ہے، صرف نماز روزہ حج کے معنوں میں نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی کلی تابع فرمانی۔ اگر اللہ کے کام، ہر کام بات کی تابع فرمانی نہیں کی جائے گی تو نتیجتاً خرابیاں، یعنی آپ، اللہ کہتے ہیں والدین کا حق ادا کرو، بہن بھائیوں کا حق ادا کرو، میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کے معاملے میں یہ ہیں۔ اب یہ بھی عبادت ہے، اللہ کی بات ماننی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کام نہیں کر رہا، بات نہیں مان رہا، تو ایک تو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، دوسرا پھر معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی۔ اب اللہ کی بات نہ ماننا شرک، اور اس شرک کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے، بات شروع شرک سے ہوئی، کیونکہ ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کا حکم کس نے دیا؟ وہ حقوق مقرر کس نے کیے؟ اللہ نے۔ تو جو وہ ان کو نہیں مان رہا، نعوذ باللہ، وہ کیا کر رہے؟ اللہ کی بات نہیں مان رہا۔ اللہ کی بات نہیں مان رہا تو اس کا مطلب ہے کسی اور کی مان رہا ہے، چاہے وہ خواہشات کی ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ کچھ لوگ جو خواہشات کو معبود بنا لیتے ہیں۔ معبود بنانا کن معنوں میں؟ اسی طرح کہ وہ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہے تو کسی اور کی مان رہے ہیں۔
تو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی بات ماننا یہی شرک۔ دیکھیے بات میاں بیوی کے حقوق کی ہو رہی ہے، لیکن چلی کہاں گئی؟ شرک پہ۔ یہ ہے بات جو سمجھنے کی ہے کہ ہم اس بات کو صرف بت پرستی سے جوڑ کر اتنا محدود کر دیتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس کے حقیقی معنوں تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم جن خرابیوں کا شکار ہیں کبھی ان کا ادراک نہیں کر سکے، کیونکہ ہمیں اصل مرض کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر رسول اللہ کا یہی ڈراوا دیتا ہے، کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اور ہر رسول اپنی قوم سے یہی کہتا ہے کہ انی، بے شک میں، اخافو، میں ڈرتا ہوں، علیکم، تمہارے بارے میں۔ اللہ کا ویسے ترجمہ پر ہوتا ہے، یعنی تم پر ڈرتا ہوں، تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، عذاب سے، یوم عظیم، اس بڑے دن، قیامت والے دن میں تمہارے بارے میں عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، تو سنبھل جاؤ، لوٹ آؤ، پلٹ جاؤ، اصلاح کر لو، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو اور اللہ کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ تو قوم عاد کا خاص طور پر تذکرہ اس اعتبار سے کہ وہ انہی علاقے میں، اسی جگہ پر آباد تھے، کامیاب ترین لوگ تھے، لیکن سرکشیوں کی وجہ سے خرابی کا شکار ہوئے۔ آج وہاں ریت کے ٹیلے، یہ ثبوت ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ آج تم بھی ویسی ہی سرکشی کا شکار ہو رہے ہو، تمہارے پاس بھی اللہ کے رسول موجود ہیں، خاتم النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ویسے ہی ڈراوا دے رہے ہیں، لیکن تم سنبھل نہیں رہے۔ یہاں سے تذکرہ آگے یہی انشاءاللہ اگلے سبق میں چلے گا، وہاں پر پھر تفصیل اس کی مزید پڑھیں گے کہ کیا نصیحتیں اور قوم کا رویہ کیا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے سبق کے اعتبار سے کوئی بھی بات، سوال، خیال، رائے، تجزیہ، نقطہ ہے تو بیان کریں۔